اس پارٹی کے لیے بھی میری جان قربان، اور جو یہ مشن ہے میرے لیڈر کا اس کے لیے بھی میری جان قربان ہے۔ میں اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کی ہر لیول پہ جدوجہد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کروں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما میاں عباد فاروق 2 سال جیل کاٹنے کے بعد رہا ہو گئے ہیں اور لوگوں سے ملنے کا، ان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بتا دیں کہ جیل کا وقت کاٹنا، ایک رات بھی کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 2 سال کاٹے، کس طرح وقت گزرا، کس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں؟ میرا جو جیل میں ٹائم گزرا ہے وہ جیسا بھی گزرا ہے، لیکن میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر میرے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں، اور جو برکتیں تھیں اللہ کی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس مشکل کو اس نے مجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ بتا دیں کہ جب آپ جیل میں تھے تو اس وقت کوئی ایک دن ایسا گزرا جس میں آپ نے سوچا کہ میں اب باہر جا کے پارٹی چھوڑ دوں گا یا میں اب سیاست میں حصہ نہیں لوں گا؟ دیکھیں، انسان کے اندر وسوسے بہت زیادہ اٹھتے ہیں، اس میں تو کوئی دو، کیونکہ یہ تو رضی اللہ عنہ جو تھے صحابہ کرام تھے، ان کو بھی وسوسے اٹھتے تھے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کے وسوسوں سے آپ کو سوالات آپ کے اٹھتے ہیں نا، قرآن ہر اس سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن جواب اس وقت سے سمجھ نہیں آتا جب تک سوال سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ ڈیفینیٹلی آپ نے بڑا مشکل وقت دیکھا جب پارٹی میں تھے، جب جیل میں تھے، تو آپ کا بیٹا بھی اس دوران وفات پا گیا۔ تو جب آپ کی ملاقات نہ ہو سکی بیٹے کے ساتھ، اس وقت آپ کے کیا ایموشنز تھے؟ میرے لیے جو جیل میں اگر واقعی کوئی سمجھتے ہیں کہ مشکل ٹائم گزرا ہے تو وہ صرف ایک تھا، جب میرا بیٹا روز مرتا تھا، جیتا تھا، میں بھی وہاں پہ، مجھے یہ ہوتا تھا کیسے وہ اپنی آنکھیں چونکہ خود سے نہیں کھول سکتا تھا، نہ بند کر رہا تھا، کیونکہ اس کو اتنا گہرا صدمہ ہو گیا میرے بعد۔ تو بلکہ میرے سارے دوست کیونکہ میرے گھر میں جب آتے تھے تو وہ ایسے ایکشنز کرتا تھا ان کے سامنے کہ وہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ اتنا بریلینٹ اور اتنا انٹیلیجنٹ، تو وہ ڈیپ ڈاؤن بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ تو مجھے بس اس کی، کیونکہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میں اس کے ساتھ، میرا زیادہ ٹائم میرے بیٹے کے ساتھ گزرتا تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کا وہ مال تھا اور میرے لیے وہی مشکل وقت تھا۔ اور اس وقت مجھے بڑی آفرز بھی ہوئیں، لیکن مجھے لگا کہ میرا جو اللہ ہے اس کے حکم میرے اوپر زیادہ اہم ہے، بلکہ میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جس کے ساتھ میں اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی موت اسی ٹائم پہ ہی ہو کے رہنی تھی، اور ساری دنیا مل کے بھی میرے بیٹے کو مارنا چاہتی تو وہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اس کا ٹائم تھا تو میں اگر باہر بھی ہوتا تو وہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جو ظلم اور جو بربریت کا میرے بیٹے نے اور ہمارے پورے خاندان نے اور میری پوری پارٹی نے جو اس وقت اس کو جھیلا ہے، وہ میرے لفظ اس کے اندر نہیں ہے جو اس وقت ہمارا معاملہ تھا۔ تو یہ بتا دیں کہ اب پارٹی کے ساتھ مزید آپ کی ایفیلیشن رہے گی، کوئی عہدہ ملے گا تو اس کو ڈیفینیٹلی اوبے کریں گے؟ میں تو عہدوں سے یا پھر یہ جو ایم پی اے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر، یہ اس طرح اس چیزوں سے بہت آگے میرا دماغ نکل چکا ہے، اور وہاں پہ جو ہم نے بیٹھ کے جو سیکھا ہے نا قرآن کے اندر سے، نہ صرف قرآن بلکہ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی لیڈرز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ورلڈ لیڈر تھے نا، اس کے علاوہ جو جتنے لیڈر میں نے پڑھے ہیں، ونسٹن چرچل کو بہت اچھی طرح پڑھا ہے، ہٹلر کو پڑھا ہے، لانگ واک ٹو فریڈم میں وہ جو بڑی بڑی باتیں نیلسن منڈیلا لکھتا ہے اپنے، وہ تو کوئی لیڈر ایسا پان ان دا گیم، جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ریولوشن آتے ہیں اس کے پیچھے گیم کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو روک رکھا ہے، تو اس کو بڑا ہم نے ڈیپلی اسٹڈی کیا الحمدللہ۔ اب پارٹی کے ساتھ مزید رہیں گے، افیلیٹ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو اصل مقصد ہے نا خان کا، مدینہ کی ریاست، اس کے اوپر کام کرتی۔ اس پارٹی کے لیے بھی میری جان قربان، اور جو یہ مشن ہے میرے لیڈر کا اس کے لیے بھی میری جان قربان انشاءاللہ۔ ڈیفینیٹلی آپ جیل میں وقت کاٹ کر آ گئے ہیں، آپ تو فیل کر سکتے ہیں۔ عمران خان جو وقت گزار رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے، یا اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ان کی بھی رہائی کا؟ مشکل دیکھے، جیل ہوتی مشکل ہے، لیکن مشکلیں ہی انسان کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں۔ لیکن اوبویسلی میرا لیڈر بوڑھا ہو چکا ہے، تو مجھے یہ دکھ ہے کہ وہ کس طرح کنفائنڈ ایک جگہ کے اوپر، ایک 3/6 یا 9 جتنی جگہ ہے وہ اتنی چھوٹی سی ایک جگہ کے اندر وہ زندگی گزارا ہے، عیش و عشرت کی زندگی، اس سے زیادہ آپشنز ہی پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں تھے۔ تو مجھے بس یہ دکھ ہے کہ ہماری جانیں، ہمارا سارا کچھ پیسہ یا ہمارا باہر آنا کسی کام کا نہیں اگر ہم اپنے لیڈر کو باہر نہیں نکال سکتے۔ تو میری زندگی کا اب ایک مقصد ہے باہر آ کے کہ میں اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کی ہر لیول پہ جدوجہد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کروں گا انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے میرا شعر بھی ہے جو میرے لیڈر کے دشمن ہے، تیغ جفا اگر ہم پر یوں ہی تم آزماؤ گے، ہمارے خون کے سیلاب میں تم ڈوب جاؤ گے۔
یہ بتا دیں کہ اقبال کا شعر ہے. یہ بتا دیں کہ اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی چل رہی تھی. پاکستان ڈیفینیٹلی بڑا اچھا پرومیننٹ بھی رہا, ڈومیننٹ بھی رہا. کیا کہیں گے پاکستانی فوج کے بارے میں؟ منفیت ایک اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. قیدی نمبر 804 تیرے جان نثار بے شمار